वेलकम बैक नाजरीन। मेरा आपसे एक बहुत संजीदा सवाल है जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं या ओवर मतलब अराउंड द वर्ल्ड जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, आपको लगता है कि क्या हम वी हेडिंग टुवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि यार तीसरी जंग अजीम या आलमी जंग तो नहीं लग जाएगी। तो आलमी जंग जो है वो आप ये देखें कि यूरोप में यूक्रेन इस वक्त एट वॉर है, मिडिल ईस्ट एट वॉर है, अमेरिका एट वॉर है। ऐसा ही है। जो नया पीएम आया है यूके का, उसने भी ये फैसला कर लिया है कि अमेरिका के साथ वो भी एट वॉर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जैसे वो कहते हैं कि सिंदूर जो है अभी तक पॉज पर है, तो पाकिस्तान वहाँ भी एट वॉर है और इधर जो दहशतगर्द हैं जो खारजी हैं उनके साथ भी एट वॉर है। हाँ जी। तो पूरी दुनिया आलमी जंग तो पहले ही हो रही है आपके सामने, वो तो पहले ही हो रही है। उसमें तुर्रा ये कि जापान एक ऐसा मुल्क था कि जब आलमी जंग खत्म हुई थी तो उन्होंने एक आर्टिकल अपने आइन में डाला था A9। वो आर्टिकल R.B. पॉल एक जज थे उनके, उन्होंने उसको लिखा था। वो ये था कि वो डिनाउंस करते हैं वॉर को। अच्छा, वो कभी जंग नहीं लड़ेंगे, ना ही वो कभी जंग में आएंगे, ठीक है। ना जंग का हिस्सा बनेंगे। उनकी जो फौज थी वो सिर्फ हिफाजत के लिए कि अगर कोई हमला करे तो वो हिफाजत करेंगे, वरना वो जिंदगी में। अब वो उसको भी बदलने लगे हैं, रियली? वो भी इस तरफ आने लगे हैं। उनको खतरा ये है क्योंकि चाइना जो है उसका क्लेम है बहुत से इस तरह के इलाकों पर, तो इसलिए उन्हें ये खतरा है, तो वो भी अब इस तरफ आने लगे हैं। आलमी जंग पहले ही हो रही है, बट आजकल ना एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग एक बात भूल रहे हैं। क्या? वो ये भूल रहे हैं कि आजकल हर आदमी बात कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे। जी, आप जिसको सुनेंगे वो यही बात कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ बिल्कुल। हॉर्मस जो ऐसा है ही उसको खुलवाना है, फिर जंग खत्म हो जाएगी। ये भूल रहे हैं कि जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे कभी शुरू हुई नहीं थी। वाह वाह। ये तो ज़हन में ही नहीं थी पहले। ये तो ईरान ने एक पत्ता खेला ना, एक एस कार्ड उन्होंने अपना खेला, जिससे उन्होंने वो बंद कर दी तो पूरी दुनिया हिल के रह गई। ये तो एक हथियार था। ये एक हथियार था जो बाद में सामने आया। बिल्कुल ऐसा। हालांकि उससे पहले बहुत से मुफक्किर जो थे, दानिश्वर जो थे, वो ये बताते थे कि ये एक हथियार है जो वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एक बदमस्त हाथी की तरह होते हैं ना, जब आपका बहुत ताकत होती है, तो बहुत सी चीजें आपको अपने ही नीचे, नाक के नीचे नजर नहीं आ रही होती, आप उनको नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दुश्मन को कभी कमतर, हकीर या कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का तो इशू ही नहीं था। पहले क्यों हमला किया गया था ईरान पर? वो इसलिए हमला था कि जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है, इसका मकसद ये था, बहुत सीधा सीधा, जैसे बच्चों के लिए वो 101 एक लेसन होता है, वो ये था कि ईरान के दांत तोड़े जाएं। बिल्कुल ठीक। सही बात। वाह। ईरान के दांत निकाल लिए जाएं ताकि वो इसराइल के लिए खतरा ना हो। यही बात। तो जब तक ईरान ताकत में है तब तक ये जंग बंद कैसे हो सकती है? और आजकल तो ऐसा माहौल ही नहीं है कि हम जो है हार के कोई भी कह दे कि जी हम हार गए, हम वापस जाए। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा तो शायद फिल्मों में या किताबों में हो जाए, फिक्शन में हो जाए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता। तो असल जो मसला है वो ये है कि इसराइल ये चाहता है कि ईरान के हथियार बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं, ताकि अब उसका जो अगला प्लान है, क्योंकि जो असल प्लान है जिसकी तरफ वो जा रहा है, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और आपको कोई तंग नहीं कर रहा, तो आप क्यों हमसाये पे हमला करेंगे? हाँ जी। हमसाये पे तो तब हमला करेंगे जब प्लान कुछ और है। बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई खतरा है तो प्लान क्या है? प्लान है ग्रेटर इसराइल का। जी, ऐसे ही। सोच ये है कि ये हमसाए हमारे घर में है। ये हमसाये हमारे घर में। बहुत अच्छी आपने बात की। इसराइल का जो प्लान है वो है ग्रेटर इसराइल का। और आपको याद होगा कि ग्रेटर इसराइल वहां तक था जहां तक वो हिस्टोरिकल बाउंड्रीज अपनी समझते हैं कि जहां जहां हमारे ट्राइब्स रहते थे। जी। और आपको याद होगा कि मदीना के पास तक इनके ट्राइब्स वो कहते हैं रहते थे। तो ये ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा है उनके ज़हन में। आपने देखा होगा वहां पे एक वेलिंग वॉल है जिसपे वो टकरे मार मार के रोते हैं, गिरिया जारी करते हैं। दीवारे गिरिया जिसे कहते हैं, वहां पे गिरिया जारी करते हैं उस दिन के इंतजार में जब वो हैकले सुलेमानी दोबारा तामीर करेंगे और ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। तो इसलिए वो अपने उस मिशन की तरफ जा रहे हैं। और मैं तमाम ज्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़ायनिस्ट जो है उनकी बात, जी 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 जी, जिनको सेहूनी भी कहते हैं, जो उनके एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि पहले ईरान, और ईरान के बाद कौन सा मुल्क है जो उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है? वो पाकिस्तान है। अब होता क्या है कि मुश्किल तो पाकिस्तान के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दे दी है ताकत। होता यह है, मुश्किल हालात अजीम कौमें और अजीम लोग पैदा करते हैं। अजीम लोग अच्छे हालात पैदा करते हैं, हाँ जी। अच्छे हालात कमजोर लोग पैदा करते हैं।
کمزور لوگ پھر برے حالات پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سرکل ہے یہ اچھی بات ہے یہ. جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ، کیونکہ اس وقت پاکستان کا مسل بڑا سٹرونگ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے ہاتھ ہولا ہے، لیکن جو امیڈیٹ انہیں خطرہ تھا ایران سے وہ باقی ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کھل بھی جائے، the point I am trying to make is یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے جب تک انہیں یہ نہ لگے کہ اب ایران ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور وہ خطرہ تب نہیں ہوگا جب وہاں رجیم چینج وہ کر لیں گے. اور رجیم چینج ابھی نظر نہیں آ رہی کہیں بھی دور دور تک ایران کے اندر. اس لیے اس جنگ کا لمبا چلنا نظر آ رہا ہے. پھر ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ جب مجھے پتا ہے کہ میں اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو چاروں طرف سے چوک نہیں کروں گا، آپ کو نکلنے کا راستہ دوں گا، سیف ایگزٹ دوں گا کہ یار نکل جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، تاکہ آپ بھاگ جائیں. آپ یہ نوٹ کریں کہ دو سائڈز ہیں جن سائڈ سے سعودی عرب جو ہے وہ اپنا تیل اور اس کی تجارت کرتا ہے. ایک اسٹریٹ آف ہارمز اور 30-35% کی باب المندب سے. جی. اب دونوں طرف سے اس کو چوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو چوک کرنے کی کوشش اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ اس کا اس وقت سب سے بڑا ایلائی پاکستان بھی تو ہے نا. تو اس وقت اس کو بھی دونوں طرف سے جان بوجھ کے، حالانکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف سے ٹھیک ہے آپ وہ کر لیں، لیکن باب المندب کو بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے، معاہدہ کر لیا ہوا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس میں ہمیں بھی فائدہ ہے، انہیں بھی فائدہ ہے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ابھی میں پچھلے دنوں گیا تھا تو یقین جانیں جب میں وہاں سعودیہ میں بیٹھتا تھا تو میں حرم کو بھی دیکھتا تھا تو مجھے ایک احساس ہوتا تھا فخریہ کہ ہم اس وقت محافظ ہیں اس سرزمین کے. تو یہ بہت بڑا ایک نا مجھے وہ ایک گوز بمپس یہ چیز دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں دی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور ہم یہاں پہ اس کے محافظ ہو. تو ویسے بھی ہر مسلمان اس جگہ کا محافظ ہے، لیکن اس جنگ کو اسٹریٹ آف ہارمز کا کہہ کے نا بہت چھوٹا اس کا سکوپ کر دیا گیا ہے، اور تماشائے حیات آپ کی نظروں سے چھپانے کے لیے بار بار بات کی جاتی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی، جبکہ بات ہونی چاہیے گریٹر اسرائیل کی. بالکل ایسے ہی ہے. تو گریٹر اسرائیل سے جو ہے ان کو روکنا ہے. ڈسٹریکشن بن گئی ہے نا، ڈسٹریکشن بن گئی ہے. بیسیکلی اسرائیل تو ہمیشہ وکٹم پلے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تو وکٹم ہے ایک اپنی طرف سے، اور وہ ویسٹرن ورلڈ میں مشہور بھی اسی طرح سے ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں گے ان قریب کہ دنیا کے اندر نا بڑے کلیئر بلاکس بننے جا رہے ہیں. اب وہ باتیں ختم ہو جائیں گی کہ ہم تو بھی کسی چیز کا حصہ نہیں. اب آپ کو حصہ ہونا پڑے گا، کلیئر سائڈز لینا پڑیں گی، لیکن اس وقت اپنی نظروں کے سامنے سے وہ خبر ہٹا دیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. اس خبر پہ نظر رکھیں جو آپ سے چھپائی جا رہی ہے. جو آپ سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا تبھی ہو گئی تھی جب پہلا ظلم صابرہ اور شتیلا کی بستیوں میں ہوا تھا. آپ یہ سنتے ہیں نا گلیوں میں خون بہا. اسرائیل نے واقعی خون کی ندیاں بہا دی تھی ان علاقوں میں. وہ علاقے واقعتاً یہ منظر پیش کرتے تھے کہ آپ واک نہیں کر سکتے تھے، خون ہی خون تھا گلیوں میں. تو اتنا یہ ظلم کر چکے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ظلم سے سب زیادہ ڈرتا کون ہے؟ جی، ظالم خود. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں نا طاقتور کی طاقت اس وقت تک ہے جب تک اس نے سامنے دکھا نہیں دیا. جب دکھا دیا تو پتہ چل گیا کہ اس کی طاقت کی سطح یہاں تک ہے. اور دوسرا جب وہ ظلم کر لیتا ہے نا تو وہ خود سب سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب اس ظلم کا مجھے حساب نہ دینا پڑ جائے، کیونکہ مظلوم جو ہے نا بالکل جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے، جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ ظالم کا بہت برا اثر کرتا ہے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اصل ان کے مقاصد کیا ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کھل بھی جانے سے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. آپ سب سے زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان کو مضبوط کریں، اس کے اداروں کو، خاص طور پہ ہماری فوج کو اس وقت ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ عالمی منظرنامہ دیکھیں تو آپ کو چبا جانے کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہیں بہت بڑے بڑے جانور، جن سے اگر بچنا ہے تو اپنے مسل کو سٹرونگ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آنچ گھر پہ آ رہی ہو نا تو گھر کے مسائل نہیں دیکھا کرتے. اس وقت سارے نکل پڑتے ہیں باہر لڑنے کے لیے تاکہ پہلے گھر بچا لیں. گھر بچے گا تو گھر سنورے گا. ہاں ایک اچھی بات ضرور ہوئی ہے، امریکہ میں جو یہودی ہیں، جو جیوز ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف سوچنا شروع کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. یوتھ جو ہے
زائنزم کے خلاف. ہاں اصل چیز ہے زائنزم. نا زائنزم میں تو ضروری نہیں کہ صرف جوز ہی ہوں, ہاں بہت سے لوگ اس میں. ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ. آغا صاحب دیکھیں, میں آپ کو جو میں کس برتے پہ بات کر رہا ہوں, جو جیسے انہوں نے سوال پوچھا, میں آج ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا تو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. واہ, میں نے کس اتھارٹی پہ میں جو جتنی باتیں کی ہیں, مجھے کیا یہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 9 سال ود ڈگریز میں نے اس کی تعلیم حاصل کی. میں نے جرنلزم کی بھی ڈگری حاصل کی ہے. میں نے اس لیے فر جواب دینا, ورنہ میں جواب نہ دیتا. اور میں یہ نیم حکیم ویسے ہی خطرہ جان ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے جو لوگ بہت زیادہ ہر وقت ایک ہی بات کو لے کے رگڑتے رہتے ہیں, ہر محفل میں بولتے رہتے ہیں نا, وہ لوگ 1-2 کتابوں کے, میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. کیا واقعہ یہ ہوا, بڑی مزیدار بات ہے کہ میں اپنے آفس میں بیٹھتا تھا اور میرے ساتھ میرا بھتیجا بیٹھتا تھا, وہ کام سیکھ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو آپ کو یاد ہے یہ واقعہ, یہ دانش صاحب کو پتہ ہے اس واقعے کا. تو ہمارے پاس ایک صاحب روز آتے تھے, ایک کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو تھے وہ, تو وہ روز آتے تھے. تو ایک دن میرے پاس آئے تو کہتے ہیں آپ کو اس خطے کی تاریخ پتہ ہے, فلاں خطے کی. میں نے کہا جی نہیں, آپ مجھے انلائٹن کر دیں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے بولنا شروع کیا, وہ میرا 1.25 گھنٹہ کہا گئے ہوئے. خیر وہ چلے گئے, اگلے روز پھر آ گئے. کہتے ہیں آپ کو میں نے 400 سال تک سنائی تھی, اس سے پیچھے کی پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی نہیں پتا. وہ سنانے لگتا. لو جی پھر میرا 1.25 گھنٹہ کھا گیا. کوئی 4 دن نہ آگا صاحب, انہوں نے مجھے 1000 سال سنا دیے سارے. تو میرا بھتیجا جو وہ تنگ آ گیا, آپ جانتے ہیں اسے, وہ تنگ آ گیا. کہتا ہے ہارون صاحب میری جان چڑھاؤ دیکھو. میں نے کہا اچھا. وہ آئے نا اسی دن آئے, جب میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا یار بڑا علم ہے آپ کے پاس, میری درخواست ہے کہ آپ یہ جہاں سے بھی حاصل کر رہے ہیں نا, وہ کتاب مجھے بھی لا دیں. وہ کہتے ہیں میں ابھی لا کے دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے فون کیا, جہاں پڑی تھی انہوں نے وہ منگوا لی. بھتیجا حیران کہ اس کو تو منع کرنا تھا یہ الٹا. میں نے وہ کتاب لی اور دراز میں رکھ لی. وہ صاحب چلے گئے. کہتا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں کہا بیٹا جنہ وہ بولدا سی نا, ایکو کتاب دا علم سی, وہ میں لے لئیے. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں میں جائے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی میں گوگا سر کا بہت بڑا فین ہوں, اور میں نے ان کی آئی ڈی ٹک ٹاک سے سرچ کر کے اور ان کو بلاک کیا ہوا ہے.